ہمارے ساتھ ماہر معاشیات موجود ہیں میر محمد علی خان صاحب لاہور سے ہمیں جوائن کریں. بہت شکریہ علی خان صاحب, آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ہمیں بھی, میں اور ویسے بھی یہی ڈسکشن کر رہے تھے کہ ہمیں بھی نہیں سمجھ آ رہا, اور جو ماہر معیشت ہیں, ماہرین ہیں معیشت کے, ان کو بھی یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اچانک بیٹھے بٹھائے اتنی فلکچویشن, کبھی ڈالر 4 روپے اوپر چڑھ جاتا ہے, کبھی اگلے دن 1.5 روپے نیچے گر جاتا ہے. کیا ہو رہا ہے, یہ فلکچویشن کیوں ہے آپ کے خیال میں؟ آپ مجھے سمجھا دیجئے. ہمیں اگر سمجھ میں آتا تو کیا بات تھی. آپ کو تو ہم نے انوائٹ اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کی ایکسپرٹیز ہے, آپ سمجھائیں. I was just joking. دیکھیں, کسی بھی کرنسی کی ویلیو نکالنے کے لیے ایک سمپل میتھڈ ہوتا ہے جس سے آپ تقریباً ایک ویلیو نکال لیتے ہیں, جس کو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ یا ریر کہتے ہیں, بیسڈ آن نیر, نامنل افیکٹو ایکسچینج ریٹ. تو اس لحاظ سے تو ہمارا جو ڈالر کی ویلیو, روپے کی ویلیو ڈالر کے اگینسٹ ہونی چاہیے تھی, وہ 134 سے لے کے 138 تک ہونی چاہیے تھی. اچھا, اس میں آپ 4-5 روپے لگا لیں اوپر, جو اسپیکولیشن ہوتی ہے, کیونکہ اسپیکولیشن کو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے تو اس کے لیے آپ تھوڑا سا روم دیتے ہیں. تو چلیں 142 لگا لیں, 143, 144 لگا لیں. اس سے اوپر جو ہو رہا ہے میری نظر میں پیور اسپیکولیشن ہے, نمبر 1, یا آئی ایم ایف سے کوئی بات طے کر کے آئے ہیں یہ, جس کی وجہ جو ہمیں بتایا نہیں جا رہا ہے. 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے ڈیویلیویشن, ایک ہوتی ہے ڈپریسیشن. ڈیویلیویشن اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا جو بھی مانیٹری ایجنسی ہوتی ہے وہ خود کرتی ہے. ڈپریسیشن جو ہوتی ہے وہ ایکسچینج ریٹ فری فلوٹنگ مارکیٹ میں طے کیا جاتا ہے. تو یہاں پر تو انٹر بینک بھی ہو رہا ہے اور اوپن مارکیٹ میں بھی ہو رہا ہے. کیا اس کو ہم روک سکتے ہیں؟ بالکل روک سکتے ہیں. میں اپنے 28-30 سال کے ایکسپیرینس میں ایک بات کہوں گا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کین انٹروین. پوری دنیا میں جو مانیٹری ایجنسیز ہوتی ہیں وہ انٹروین کرتی ہیں جب ان کی کرنسی ہاتھ سے باہر نکلنے لگتی ہے, کیونکہ 1 روپے کے فال سے تقریباً 70-80 ارب روپے کا ہمارا قرضہ بڑھ رہا ہے, اس لیے کہ ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ ڈالر بیسڈ ہے اور بہت زیادہ ہے. تو پھر میر صاحب یہ بتائیں کہ پھر ہماری گورنمنٹ کیوں نہیں انٹروین کر رہی؟ مطلب 164 تک تو پہنچ جانا, اور وہ بھی بڑے عجیب سے اے پی سی جس دن ہوا, کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی بیرونی ہاتھ بھی اس میں لگ رہا ہے. یہ میں چاہتی ہوں اگر یہ کوئی کانسپیریسی تھیوری ہے تو آپ اس کو ڈسپیل کریں آج پروگرام پہ, لیکن کیوں نہیں انٹروین کر رہی؟ یہ تو ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے. جس طرح آپ نے کہا قرضوں کی ادائیگی جو ہے وہ بھی ہمارے لیے بڑھتی جا رہی ہے, 2 سے 3 گنا ہماری ادائیگی واپس جو ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے ڈالر کے 1 روپے کی قیمت بڑھنے سے. تو انٹروین کیوں نہیں کری؟ کیا فری فلوٹ پہ چھوڑ دیا ہے کیا ڈالر کو انہوں نے؟ آپ کے پہلے سوال کا جواب دوں. وی لو کنسپیریسی تھیوریز, اٹ میکس اس فیل گڈ کہ جی بیرونی ہاتھ ہے. یہ بیرونی ہاتھ نہیں ہے, یہ سب اندرونی ہاتھ ہے. یہ ہماری گریڈ ہے, یا ہماری انکمپٹنسی ہے, یا ہماری تھوڑی بہت اپوزیشن, یا کوئی جو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اٹھا لیے ہوں ڈالر, مگر یہ پورا اس کی وجہ سے نہیں ہو سکتا. دیکھیں, یہ حکومت کیوں نہیں اس کے لیے اقدام لے رہی ہے, یہ میری سمجھ سے باہر ہے. میری نظر میں صرف ایک چیز ہے کہ جی دیکھیں, آئی ایم ایف کے پاس تو ہمیں جانا ہی نہیں چاہیے تھا. آئی ایم ایبسلیوٹلی اگینسٹ اٹ. آئی ہیو سیٹ آن مینی آئی ایم ایف نیگوشیشنز اوورسیز, اور مجھے یہ پتا ہے کہ آئی ایم ایف از نو باڈیز فرینڈ. تو اور اتنی کوئی بڑی اماؤنٹ نہیں تھی, $6 بلین کا ای ایف ایف تھا کہ جو کہ $2 بلین ہر سال ہمیں ملیں گے. تو کوئی اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں تھی کہ جس کا کوئی متبادل نہیں تھا. ہم بانڈز فلوٹ کر سکتے تھے, ہم سکوکس لا سکتے تھے, ہم کچھ اور کر سکتے تھے. 6 بلین از ناٹ ورتھ گوئنگ ٹو دی آئی ایم ایف. تو مجھے تو صرف ایک چیز یہ لگتی ہے کہ آئی ایم ایف سے یا تو بات طے ہوئی ہے یا کچھ اور بات ہے. آئی مین اکنامکلی فار دا فرسٹ ٹائم آئی ہیو کم ٹو اے کنکلوژن کہ یہ میری سمجھ سے باہر, میرے خیال میں ہر اکانومسٹ کی سمجھ سے باہر ہے. اب یہ میں ادھر آپ سے ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا کہ یہ چیز نہیں سمجھ میں آ رہی آپ کو. اچھا, آپ کے بارے میں اگر ہم آپ کی ٹویٹر کو دیکھیں اور آپ کے باقی ویوز بھی پڑھیں تو آپ کو بڑی امیدیں تھیں اس حکومت سے کہ یہ حکومت صحیح ڈائریکشن میں جائے گی, لیکن
IMF کے پاس چلے گئے یہ لوگ, پھر اس کے بعد ابھی ڈالر والا جو معاملہ ہے وہ یہ انکمپیٹنس کا بھی لفظ آپ نے استعمال کیا. تو یہ جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں یہ لوگ, کیا واقعی ان کے پاس کوئی ٹیم نہیں ہے, یا ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے, یا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے, ایسے ہی ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں اور اس میں قوم کا جو ہے وہ ملبہ نکل رہا ہے, مطلب بالکل عجیب پس رہے ہیں سب لوگ؟ نہیں دیکھیں, میری امید تو ابھی بھی اس حکومت سے ہے. ہمارے پاس چوائس کیا ہے؟ میں سیاستدان نہیں ہوں تو میں ہر چیز پچھلی گورنمنٹ پہ بلیم نہیں کروں گا, مگر ایز این اکانومسٹ I'll tell you, ہم نے 70 سال میں, میں سب کو بلیم کروں گا, ہم نے 70 سال میں کبھی ریفارمز نہیں کیے ہیں. اگر ڈار صاحب ہر سال 2.5 سے 3% 4% ڈالر کو روپی کو ڈیویلیو ہونے دیتے تو اس وقت ڈالر کے روپے ہمارا 125 سے 126 پہ ہوتا. نئی حکومت آتی تو اس کے بعد 130 پہ چلا جاتا. جب آپ ایک بلی کو پنجرے کے اندر 5 سال تک بند کر کے رکھیں گے اور 5 سال کے بعد پنجرا کھولیں گے اس کا, تو وہ گھر واپس نہیں ہے, وہ لان پہ نہیں کھیلے گی, وہ گھر سے باہر چلی جائے گی. بلی ڈار نامکس اور خان نامکس, ڈار نامکس جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں غلط تھی اور خان نامکس جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی, تو اب اس میں میرے لیے ایک عام آدمی کے لیے میسج کیا ہے؟ نہیں, اس کے آپ کے لیے میسج یہ ہے کہ اب دیکھیں انہوں نے ان پاپولر میجرز لینا شروع ہوئے ہیں. سب میں پہلے ان پاپولر میجر جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا, جو پرائز بانڈز جو بڑے والے ہیں. دیکھیے کس چیز سے اکانومی کو نقصان ہوتا ہے. 983 بلین روپیز کے پرائز بانڈز ہیں پاکستان میں سرکولیشن کے اندر, جس کی بلیک اکانومی ہے, جس بیرر بانڈز ہیں. یہ اس طریقے سے کرنا. دوسرا انہوں نے بات کی ہے, کل عمران خان نے وعدہ کیا کہ جی آپ کو FBR سے کوئی تنگ نہیں کرے گا. ہمارے پاکستان میں ٹیکس دینا پرابلم نہیں ہے, یہاں پر FBR سے ایسے خوفزدہ ہیں جیسے آپ کا کوئی موبائل چوری ہو جاتا ہے, آپ کہتے ہیں یار تھانے نہیں جاؤں گا, دفع کرے. اسی طریقے سے یہ FBR کی بھی اگر ہم ریفارمز لے کر آئیں, شبر زیدی میری نظر میں بہت ہی کمپیٹنٹ ہے, اگر وہ ریفارمز لے کر آ سکیں. دیکھیں 1930s میں امریکہ کو گریٹ ہونے سے پہلے FDR نے سارے ریفارمز اور سٹرکچرز چینج کیے تھے. 1980s and 70s میں مارگریٹ تھیچر نے انگلینڈ کو انگلینڈ بنایا اکنامکلی. 1990s میں ایشین فائنینشیل کرائسس کے بعد ساؤتھ کوریا کو آج آپ جہاں دیکھ رہے ہیں اس میں بھی ان پاپولر میجرز اور ریفارمز ہوئے تھے. ہم FBR کے ریفارمز کریں, ٹیکس کے ریفارمز کریں, امپورٹس کے ریفارمز کریں, ایکسپورٹ کے ریفارم کریں, یہ جو چیخیں ابھی نکل رہی ہیں, میں آپ سے ایک بات کہوں, اس سے زیادہ چیخیں نکلیں گی, میری بھی نکلیں گی, اور چیخیں نکلنی ہیں, مگر یہ کہہ رہے ہیں آپ, یہ ریفارمز کے بعد کی میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں جی ریفارمز کے دوران اور بعد میں شفا. ٹھیک ہے, اگر ریفارمز ہو رہے ہیں اور ہماری چیخیں نکل رہی ہیں تو میری نظر میں وہ ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے اچھی چیز ہے. اگر ریفارمز نہیں ہو رہے ہیں اور ہماری چیخیں نکل رہی ہیں تو which is very bad for the economy and the country. چیخیں جو نکل رہی ہیں اس میں درد تو ہمیں ہو رہا ہے نا, عام آدمی کو درد ہو رہا ہے زیادہ, جو خاص آدمی ہے اس کو اتنا درد نہیں ہو رہا, اس کی چیخیں اتنی نہیں ہیں. چیخیں عام آدمی کی ہیں جو پہلے ہی انڈائریکٹ ٹیکسز بہت زیادہ دے رہا ہے. سب میں پہلے خاص آدمی کی نکلنی چاہیے, یہاں پہ شاید غلطی ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھیں جتنا امیر ہے اس ملک میں اتنا نا شکر ہے. آپ سنیما ہال جائیے, لینڈ کروزرز 2 کروڑ روپے کی ایسے آ کے کھڑی ہو رہی ہوتی ہیں. آپ مال جائیے, سیل لگی ہوتی ہے تو پورا مال بھرا ہوتا ہے, چھینا جھپٹی ہو رہی ہوتی ہے کپڑوں کے اوپر. آپ کسی ریسٹورنٹ میں, یہ سارے خاص لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں, ان کی زندگی میں ان کی شاید انکم 60 کروڑ تھی پچھلے سال, وہ اب 35 کروڑ ہو گئی ہے, تو چیخیں نکل رہی ہیں. چیخیں وہ خواہ مخواہ ٹویٹر پہ چیخیں نکل رہی ہیں. اصل چیخیں امیروں کی نکلیں گی. جس دن غریب آدمی کی چیخیں نکلنا بند ہو اس دن یہ ملک آگے جائے گا. اچھا, اب یہ ایک چیز بتائیں کہ کل جب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے دوبارہ ٹی وی پر آ کر ایمنیسٹی کے بارے میں اور ٹیکس جو ویلتھ ڈکلیریشن ان کی جو اسکیم چل رہی ہے اس کے بارے میں بات کی, تو جو تاجر برادری وہاں پر بیٹھی تھی, جو کامرس ایکسپرٹس بیٹھے تھے, انہوں نے ان کو سب نے یہ مشورہ دیا کہ دیکھیں خان صاحب لوگ بہت چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے ایسٹس ڈکلیئر کریں, وہ اپنی انڈکلیئرڈ ویلتھ ڈکلیئر کریں, لیکن ٹائم بڑا کم دیا آپ نے, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی فارم کس طرح سے فل کرنے ہیں. تو خان صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیں آپ لوگ فل کریں, ڈیٹ آگے نہیں بڑھے گی. آپ کا خیال ہے کہ خان صاحب اس مشورے کو کنسیڈر کریں گے کہ اس کی تاریخ جو 30 جون ہے وہ آگے بڑھے, یا اسی تاریخ پر آپ کو لگتا ہے کہ یہ وائنڈ اپ کر دینی چاہیے یہ اسکیم؟
میری نظر میں یہ میرا پرسنل اوپینین ہے کہ اسی تاریخ پہ وائنڈ اپ کر دینی چاہیے. دیکھیے ٹیکس ایمنسٹیز جو ہے نا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. آسٹریلیا, فرانس, جاپان, مائنس جاپان, ساؤتھ افریقہ, اسپین, جرمنی, امریکہ نے 2 سال پہلے ٹیکس ایمنسٹی دی تھی کیلیفورنیا کے اسٹیٹ نے. تو ٹیکس ایمنسٹیز ہر جگہ ہوتی ہے, وہ کامیاب ہوتی ہیں, ہماری کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ وہاں شاذ و نادر کبھی ٹیکس ایمنسٹی دی جاتی ہے, اور جب وہاں پہ دی جاتی ہے تو اس ڈیٹ کو ایکسٹینڈ نہیں کیا جاتا, اور اس کے بعد گورنمنٹ مشینری جو ہے اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے سامنے آ جاتی ہے. تو سب کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ جو ٹیکس ایمنسٹی ہے اس کو میں اویل فوراً کر لیتا ہوں ورنہ پرابلم ہوگی. ہمارے یہاں انڈونیشیا سب میں پہلا ملک تھا میری نظر میں جس نے ٹیکس ایمنسٹی 1964 میں ڈکلیئر کی, پھر 1984 میں ڈکلیئر کی, پھر 2008 میں ڈکلیئر کی, پھر 2016 میں ڈکلیئر کی. 2016 والی ان کی بہترین طریقے سے 96.5 بلین ڈالرز انہوں نے کلیکٹ کیے تھے اور ڈیکلیریشنز میں, تو وہ ٹیکسز میں, تو ان کی بہت اچھی رہی. ہم ڈیٹ بڑھاتے رہیں گے تو پھر یہی ہوگا کہ اچھا سر, ایک اور چیز جو پوچھنا چاہوں گا میں آپ سے, ایک اور چیز جو میں پوچھنا چاہوں گا وہ یہ, کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ہمارے پاس 2 ریٹس ہیں نا, ایک انٹر بینک ریٹ ہے اور ایک اوپن مارکیٹ ریٹ ہے ڈالر کا. اوپن مارکیٹ میں ہم سب جا کر منی ایکسچینجز سے ڈالر خرید لیتے ہیں اور جتنے چاہیں خرید لیتے ہیں. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ گورنمنٹ منی ایکسچینجز پر ڈالر خریدنے پر پابندی لگائے اور صرف بینکس کے تھرو ڈالر کی فروخت کو کر دے کہ صرف وہیں سے آپ خرید سکتے ہیں؟ اس سے وہ ریگولرائز بھی ہو جائے گا, کنٹرول بھی ہو جائے گا. آپ کے منہ میں گھی شکر. میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں جو یہ اسپیکولیشن اور مینیپولیشن ہوتی ہے یہ منی چینجرز کے ذریعے ہوتی ہے. اس میں حوالہ ہنڈی بھی منی چینجرز کے ذریعے ہوتا ہے. یہ دس از این انٹائر مافیا. انڈیا کے اندر منی چینجرز نہیں ہے. تقریباً 90% بزنس جو ہوتا ہے وہ بینکس کے ذریعے ہوتا ہے. دنیا کا کون سا ملک ہے جس کے ٹوٹل ریزروز 20 بلین ڈالر سے نیچے ہیں اور اس نے اوپن منی مارکیٹ منی ایکسچینج کھولے ہوئے ہیں؟ 194 ممالک میں سے کسی ملک کا یہ المیہ نہیں ہے جن کے پاس 400-600 بلین ڈالر ریزروز میں ہوتے ہیں. انڈیا جیسے ممالک وہ بھی اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے منی چینجرز کو کھلا ہاتھ نہیں دیتے. ہمارے یہاں یہ سمجھ سے باہر ہے یہ بات کہ کیا منی چینجرز کچھ پے کرتی ہے ان کو یا وہ کوئی 6 ملین جابز کریٹ کر رہی ہے. اتنے سے منی چینجرز کی دکان میں 4 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں صرف. ایک اور چیز آپ کو فکر کرنی پڑے گی. کیا کوئی طریقہ ہے ڈالر کی اس اڑان کو روکنے کا؟ دیکھیں اس وقت تو یہ ہے کہ سمپلی جو آپ اس کو ڈالر کو مارکیٹ میں آئے اور آپ کے پاس جو ریزروز ہیں اس میں سے بیچنا شروع کر دیں, یا آپ ایک اپنا فٹ ڈاؤن کر کے منی چینجرز ایسوسی ایشن کو بلائیں, ان سے میٹنگ کریں. دیکھیں جو ڈالر آتا ہے اس کی لکھت پڑھت ہوتی ہے. فزیکلی ڈالر فلائی کر کے پاکستان آتا ہے نا, لیگلی جب خریدا جاتا ہے بلک میں ڈبوں میں بھر کے, مطلب پورے والٹس کے اندر آتا ہے, اس کی ایک ریسیویبل ہوتی ہے, اس کی پیبل ہوتی ہے, ان اینڈ آؤٹ سب آپ کو پتا ہوتا ہے. تو یہ ابھی تک کسی نے ایک بات نہیں کی ہے منی چینجرز کے خلاف. آپ چاہے شبر زیدی کو دیکھ لیں, حفیظ شیخ کو دیکھ لیں, اسد عمر کو دیکھ لیں, حماد اظہر کو دیکھ لیں, کسی میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ یہ کہیں ہم منی چینجرز میں ریفارمز لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے, وہ پہلے اپنے اداروں میں تو ریفارمز لے آئے نا امیر محمد علی خان صاحب, وہ پہلے ایف بی آر میں تو ریفارمز لے آئے, تو پھر ہی آگے منی چینجر پہ بات کریں گے. جاتے جاتے یہ بتا دیں کہ آپ کی پریڈکشن کیا ہے, ڈالر کہاں تک اب اڑے گا, کہاں تک جا کر رک جائے گا؟ I think 165-170 کے درمیان یہاں پر رک جانا چاہیے اور 175 تک تو نہیں جائے گا, 180 دوبارہ نیچے. دیکھیں شفا, میں یہاں پینک نہیں کریٹ کروں گا. ٹھیک ہے, میں آپ سے سمپلی کہوں کیونکہ جانے کو یہ کہیں بھی جا سکتا ہے, مگر اس لیول سے اوپر جانا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ نہ جائے. میں یہ کہہ کے آپ کو چھوڑوں گا اس بات پہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. میر محمد علی خان صاحب ماہر معیشت ہمارے ساتھ تھے.